حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضرت مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ غصہ مت کیا کرو۔ اس شخص نے پھر وہی درخواست کئی بار دہرائی کہ حضرت مجھے کوئی وصیت فرمائیے، مگر آپ نے ہر دفعہ یہی فرمایا کہ غصہ مت کیا کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ بری عادتوں میں غصہ نہایت ہی خطرناک اور بہت ہی بد انجام عادت ہے۔ غصہ کی حالت میں آدمی کو نہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رہتا ہے اور نہ اپنے نفع اور نقصان کا۔ تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ انسان پر شیطان کا قابو جیسا غصہ کی حالت میں چلتا ہے، ایسا شاید کسی دوسری حالت میں نہیں چلتا۔ گویا اس وقت انسان اپنے بس میں ہی نہیں ہوتا، بلکہ شیطان کی مٹھی میں ہوتا ہے۔ حد یہ ہے کہ غصہ کی حالت میں آدمی کبھی کبھی کفریہ کلمات بھی بکنے لگتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، غصہ دین اور ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو خراب کرتا ہے اور بالکل کڑوا کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان اور طاقتور وہ نہیں جو مد مقابل کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان اور شہزور در حقیقت وہ آدمی ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ اسی طرح فرمایا گیا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھنے سے بھی غصہ نہ جائے تو اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کو دور کرنے کا یہ نفسیاتی تدبیر بتائی ہے جو بلا شبہ نہایت کارگر ہے۔ علاوہ اس کے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ غصہ میں آدمی سے بیجا حرکتیں اور جو لغویات سرزد ہوتی ہیں، کسی جگہ جم کر بیٹھ جانے سے اس کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے، اور پھر لیٹ جانے سے اس کا امکان اور بھی زیادہ کم تر ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو دین سکھاؤ، دین کی تعلیم دو، اور تعلیم میں آسانی پیدا کرو، دشواری پیدا نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس وقت خاموشی اختیار کرے۔ یہ آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی کہ اگر کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ واللہ اعلم، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔